السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ محترم حضرات، محرم کا مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جن کو حرمت اور عظمت والا اور جن کو قابل احترام قرار دیا گیا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ اللہ جل شانہ نے اس مہینے کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ محرم میں روزے رکھتے تھے، اور آپ نے صحابہ اکرام کو بھی اس کی ترغیب دی کہ وہ بھی روزے رکھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، افضل الصیام بعد شہر رمضان صیام شہر اللہ المحرم۔ ماہ رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ماہ محرم کے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس مہینے میں ایک دن کا روزہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک میں روزے رکھے ہیں۔ اچھا تو یہ ہے کہ ہم لوگ اس میں روزے رکھیں، اور اگر زیادہ روزے نہ رکھ سکیں تو کم از کم عاشورے کا روزہ رکھیں۔ محرم کی 10 تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ یہودی لوگ اس ماہ مبارک کے اندر عاشورے کے دن 10 تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ نے پوچھا، ما ھذا اليوم الذی تصومون فیہ، یہ کیسا دن ہے جس میں تم روزہ رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا، ھذا یوم عظیم، یہ عظیم الشان دن ہے، انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ۔ اسی دن میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کی قوم کو نجات دی تھی، اور فرعون کو اور اس کی قوم کو ہلاک کیا تھا، غرق کر دیا تھا دریا کے اندر۔ فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے شکریہ کے طور پر روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نحن احق و اولیٰ بموسیٰ منکم، موسیٰ علیہ السلام کی نجات کے شکریہ میں روزہ رکھنے کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ماہ مبارک کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا، اور صحابہ اکرام نے بھی روزہ رکھا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، اس دن یہودی لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، اور آپ یہودیوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع فرماتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں انشاءاللہ 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ لیکن آئندہ سال ماہ محرم آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ربیع الاول کے مہینے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صوموا یوم عاشوراء، عاشورے کے دن کا روزہ رکھو، وصوموا قبلہ یوماً او بعدہ یوماً، اور اس سے ایک دن پہلے کا ایک دن بعد کا روزہ ملا لو۔ یعنی عاشورے کے ساتھ یہ تو 9 تاریخ کا روزہ ملا لو یا 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لو، 2 روزے رکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو، اور مسلمانوں کے روزہ رکھنے میں یہودیوں سے امتیاز ہو جائے اور مشابہت نہ رہے۔ تو بہرحال عاشورے کے دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صیام یوم عاشوراء احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التی قبلہ، عاشورے کے روزے کے بارے میں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔